بیٹھے گا محروم ہو جائے گا خدا کی اس نعمت سے. ٹھیک یہ ہے. تو ہم نے کہا تم رہو اور آپ کی بیوی رہیں الجنہ جنت میں. اس سے ثابت کیا ہے فقہا نے کہ عورت رہائش میں مرد کے تابع ہے. بیوی جو ہے رہائش میں شوہر کے تابع ہے. اس کا شوہر جہاں بھی اسے رکھنا چاہے گا رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ رہیے اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے گی، اور اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں رہیے. اور اسی لیے فقہا نے عورت کے حقوق میں سے یہ چیز لکھی ہے کہ اگر وہ یہ مطالبہ کرے کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو یہ اس کا حق ہے، شوہر کو اس کا حق دینا پڑے گا. تفصیل سے بحث انہوں نے کی ہے کہ پھر اس کو کتنی جگہ دی جائے. تو وہ کہتے ہیں ایک کمرہ اور ایک اس کے ساتھ ٹوائلٹ، اور کچن میں باورچی خانے میں اتنی جگہ کہ وہ جو چاہے پکائے، کوئی اس میں دخل اندازی نہ کر سکے. 3 اور ٹہلنے کے لیے کچھ جگہ. یہ 4 چیزیں اس کا حق بنتی ہیں. اگر وہ ماں باپ کے گھر میں اسے دلا سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، الگ گھر لے کے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم اس کا حق نہیں ہے. اگر شوہر سے وہ اصرار کرے اور شوہر باوجود استطاعت کے پورا نہ کرے تو پھر وہ گناہ گار. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس لڑکی کے ذمے ساس اور سسر کی خدمت تو اللہ نے کی نہیں، اللہ نے ان کا حق نہیں رکھا، اور آزادی خدا نے اسے دی ہے. تو اپنی آزادی کا استعمال ہے کہ ایک کمرہ اور اس کے ساتھ ٹوائلٹ، کچن اور ایسی جگہ جہاں پر وہ ٹہل سکے، یہ سب اس کا حق ہے. اور شوہر چاہے اسے اپنے ماں باپ کے گھر میں اتنی جگہ دے اور چاہے الگ لے کے دے، یہ شوہر کا مسئلہ ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا